أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اس کے کچھ قاعدے ضابطے ہیں. اسلام ابھی آیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور اس وقت یا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آتا ہے. جو اس کا دفاع کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں. انہوں نے کہا: یا اللہ، تو جان، تیرا گھر جانے. انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ. اونٹ میرے ہیں اور اس گھر کا مالک ایک رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کے ساتھ ہاتھیوں کو مار دیا. لیکن وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں میں سے ہی کسی نے حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو گرا دیا گیا، دوبارہ بنا دیا گیا. اس وقت چڑیاں نہیں آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاعدے ضابطے ہیں. جو قوم، جن قوم مسلمان قوموں پر عذاب آیا، وہ توبہ بھی کرتے رہے بعد میں اور دعائیں بھی کرتے رہے. یا اللہ، دشمن کی تلواریں ان کو زنگ لگ جائے اور ان کی توپوں پہ کیڑے پڑ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جب مسلمان اپنے دفاع کا پورا حق ادا کریں، آج بیٹھے ہوئے اگلے کل کے بارے میں تیاری کریں، اور اس کے باوجود دشمن زیادہ ہو اور ان پر حملہ آور ہو، پھر ان کی دعائیں بھی کام کرتی ہیں. یا اللہ، ہم کبھی غافل نہیں ہوئے اور ہم دیکھیں ان کے لیے مکمل تیار ہیں، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں، تو ہماری مدد فرما. افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی. امریکہ نے ان پر حملہ کیا. وہ کبھی اپنے دفاع سے غافل نہیں ہوئے. پچھلے 20 سال بھی انہوں نے روس سے لڑتے ہوئے گزار دیے. کمزور تھے، نہتے تھے، کنگلے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں. انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پوری دنیا کا کفر مقابلے میں ہے. ٹیکنالوجی ہار گئی، ایمان جیت گیا. آج مجھے کسی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اگرچہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم جنگ شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ تو چڑیاں لے آتا ہے، تو یہ قاعدے ضابطے کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو چڑیاں آ سکتی تھیں. ان کی مدد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں جنگ سے بچنا ہے وہاں وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے. 1000 کوشش کی ہے کہ جنگ سے بچ جائیں. موتا میں واپسی اختیار کی، پیچھے ہٹ گئے. حدیبیہ کے مقام پر سب کی کوشش ہے کہ صلح نہ ہو سکے، مگر صلح کی. اور صلح کے بعد کچھ لوگوں نے حملہ کیا، مکے والوں نے.
غداری کا کیس بنتا تھا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ نے حد نافذ نہیں کی، ان کو پکڑ کر بھی چھوڑ دیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ بھی دے دیا، مگر اس کے باوجود تمہارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں سے روک لیے۔ اللہ اس کو احسان جتلا رہا۔ کبھی مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا، خذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، پکڑو ان کو، گھیرو ان کو، جکڑو ان کو، مارو ان کو۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے کا احسان جتلا رہا ہے، دیکھو میں نے تمہیں بچا لیا۔ اور جس جنگ میں مارکا نہیں ہوا اس کو فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں واضح قسم کی فتح عطا فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بتاتی ہے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے، حالات کیسے ہیں۔ اللہ کی مدد تو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا لڑنا اچھا نہیں تو اللہ کی مدد یہ ہوگی کہ آپ کو لڑائی سے بچا لے، یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اگر آپ کے لیے لڑنا اچھا ہو تو پھر فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے۔ اور اگر ہم تیاری نہ کریں، تقریباً 40 سال سے افغانستان میں جنگ ہے، اور پاکستانیوں کے ڈیلی پروگرام چینج نہیں ہوئے 40 سال میں۔ جو کبھی کسی نے، آج میں جاب پر نہیں جاؤں گا اس لیے کہ پڑوس میں مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی ان کی کوئی تیاری نہیں آنے والے وقت کے لیے، اور ان پر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آئے اور کہیں جی اب دعائیں اثر نہیں کر رہی، اب اللہ مدد نہیں کر رہا، تو یہ کوئی عذر نہیں بنتا۔ وہ تو رب ہے، وہ فضل کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنا فریضہ سمجھا اور یہاں سے جا کر وہاں لڑے اور شہادتیں پیش کیں، کچھ ان کے خون کا صدقہ، اور کچھ لوگ جو وہاں سے لڑ کر آگے ان کی قربانیوں کا صدقہ، بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ ہم تو مجرم ہیں۔ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ پوری دنیا میں کوئی چانس نہیں تھا تیاری کا، یہاں تھا، ہم نے تیاری نہیں کی۔ اب خالی کھولے نعرے مارنا روڈ پر نکل کے ہم جان وار دیں گے اور قربان کر دیں گے، قربان کرنا مقصد تھوڑے ہوتا ہے۔ مقصد تو ہے کہ ظالم کا ظلم ختم ہو، تجھے ذبح کرنا تو مقصد نہیں ہے۔ تو جا کر کے ظالم کا ظلم ختم کر، پھر تیری جان کام آ جائے تو آ جائے، لیکن کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا اس کی ہم نے تیاری کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بھی قاعدے ضابطے ہیں۔ اللہ پہلے بندوں کو آزماتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ کسی قبیلے کی مدد کرنے جائیں تو اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے نہ ہوں تو آپ کہتے ہیں جی وہ ہمیں بھی ذلیل کروائیں گے، ہم نہیں جاتے وہاں۔ مدعی سست اور گواہ چست نہیں ہوتا، وہ ڈٹنے والے ہوں تو پھر ان کی مدد کا مزہ بھی آتا ہے۔ رب ذوالجلال بھی قوموں کی مدد کرتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ یہ ڈٹ گئے ہیں۔ 3.25 سال افغانستان میں دنیا کی مدد کے بغیر پاکستان ڈٹا رہا، اور اس کے بعد پھر امریکہ بھی آ گیا، سعودیہ بھی آ گیا۔ امریکہ کا مطلب سارے ہی آ گئے، سب نے مدد شروع کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پہلے وہ کچھ دیر مدد لیٹ کر کے لوگوں کا ایمان، ان کی استقامت، ان کا ڈٹ جانا اس کو پرکھتا ہے۔ جب لوگ پکے اور پختہ رہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کی توفیق دے، ڈٹ جانے کی توفیق دے، اور پھر ہماری دعاؤں میں تاثیر بھی ہوگی کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ، چڑیوں کے ساتھ، چیونٹیوں کے ساتھ، جس کے ساتھ چاہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہماری مدد کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔